بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے میں ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قیوم نظامی ایک پاکستان کے مشہور سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر رہے ہیں، اور ان کا تعلق لکھنے پڑھنے سے ان چند گنے چنے سیاستدانوں میں سے ہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو سیاستدان ادب سے، شاعری سے، لکھنے پڑھنے سے، کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان میں سے ہیں۔ پیپل پارٹی کے بہت سارے بڑے عہدوں پر بھی انہوں نے کام کیا، خاص طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں، اس سے پہلے بھٹو صاحب سے بھی ان کی اچھی واقفیت رہی، اور چونکہ لکھنے پڑھنے پہ تعلق تھا، مساوات اخبار سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق رہا، اور کئی کتابیں ان کی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت جو کتاب ہے جو میں نے پڑھی ہے، جو مجھے بہت دلچسپ لگی، اس کا نام ہے جو دیکھا جو سنا، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو ایڈیشن ہے، اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور بہت دلچسپ ایسے واقعات ہیں اس میں جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنے ہوں گے اور آپ کے علم میں نہیں آئے ہوں گے، ایسی بہت ساری باتیں۔ اور انہوں نے بلا کم و کافت اس میں اپنے محبوب لیڈروں کی بھی جو کوتاہیاں تھیں، جو غلطیاں تھیں، ان کی طبیعت میں بعض قبیح چیزیں جو تھیں ان کے مزاج میں، اس کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال اس کا کتاب کا جو آخری باب ہے وہ ہے کہ سیاست سے جو سیکھا۔ نظامی صاحب نے اس باب میں اپنی اس طویل سیاسی زندگی کا جو نچوڑ پیش کیا ہے، ان میں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں بہت سی باتیں جو بڑی قابل توجہ ہیں، اور نہ صرف پیپل پارٹی بلکہ دیگر جماعتوں کے کارکنوں کو بھی ان باتوں پر غور۔ انہوں نے سیدھا چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 35 قیمتی سال جو ہے وہ عملی سیاست میں گزارے ہیں، اور جو کچھ سیکھا ہے اس کا تذکرہ کہتے ہیں قارئین کے لیے بہت دلچسپ ہوگا، خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے جو سیاست میں تعمیری کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں نہ تو تنقید کی ہے کسی پر، اور نتائج بھی اخذ نہیں کیے ہیں۔ یہ قارئین کا کام ہے کہ وہ اب اس میری کتاب سے جو کچھ میں نے لکھا ہے خود نتائج اخذ کریں۔ بہرحال جو باتیں، جو سبق انہوں نے سیکھا بقول ان کے، وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں اس وقت تک نکھار نہیں آ سکتا جب تک ملک سے جہالت ختم نہ ہو۔ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں شخصیت پرستی کا جو رجحان ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، اور یہ رجحان بھی جب بدلے گا جب پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بلکہ پوری قوم کو سیاسی عمل سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ سیاست میں سرمایہ جو ہے وہ مرکزی اہمیت اختیار کر گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جب تک ان کے خیال میں جاگیرداری نظام اس ملک میں ہے، ہم عالمی معیار کے مطابق کوئی بھی جمہوری کلچر پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے خیال میں لیڈر جو ہوتے ہیں ان کا ذاتی کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لیڈر اگر شراب پیتا ہے، لیڈر اگر جوا کھیلتا ہے، لیڈر اگر فلانی بیماریوں میں، برائیوں میں ملوث ہے تو اس سے اس کی سیاسی زندگی کا کیا تعلق؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا ہے، بہت اہم تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں جذباتی تقریروں اور شعلہ بیانیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، الفاظ کے بجائے لوگوں کے اعمال دیکھنے چاہیے۔ نعرے بہت لوگ لگا لیتے ہیں، کرتے کیا ہیں یہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا کلچر جو ہے وہ جاگیردارانہ ہے، عوام مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں سیاستدانوں کی شناخت بھی ایک کلاس کے طور پر ہی ہوتی ہے، لیکن لوگ ان سیاستدانوں میں امتیاز نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، سارے سیاستدانوں کو ایک ہی طرح کا سیاستدان
سمجھ کر ان کو ایک ہی لیبل سے بریکٹ کر دیتے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے۔ اچھے سیاستدان بھی ہیں اور برے بھی ہیں، بدعنوان بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست اور مذہب کو بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ ان کے خیال میں یہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاست اور مذہب یکجا کر دی جاتی ہے وہ کوئی درست بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج اپنا تسلط ختم کرنے اور زمیندار اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ان کے خیال میں اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ ایک اور ان کا جو نتائج انہوں نے اخذ کیے ہیں، جو سبق ان بقول ان کے انہوں نے سیکھے ہیں، وہ یہ ہیں کہ بعض لوگ جن سیاسی پارٹیوں میں ساری عمر گزارتے ہیں، بعض وجوہ سے وہ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ غور و خوض کریں، خاموشی سے کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن جس پارٹی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہوں سارا فوری طور پر اس سے نکل جانا، یہ خود ان کے اپنے ساتھ ہوا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے کسی اور جماعت یا اس میں چلے گئے، پھر ان کو خیال آیا، پھر وہ واپس آئے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک سبق وہ بتا رہے ہیں کہ عارضی طور پر اگر کچھ مسائل پیدا بھی ہیں تو فوری طور پر یہ علیحدگی کا فیصلہ۔ آخری بات ان کی یہ ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں بعض حکمران جماعتیں اور لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ مادی فوائد پہنچا کر لوگوں کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں نہیں، مادی رشتے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، اور یہ رشتے جب وقت پڑتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے لیڈروں پر، تو جن کے ساتھ آپ نے وہ مادی رشتے قائم کیے، فوائد پہنچائے، ناجائز سہولتیں ان کو دی، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کا ساتھ کوئی لوگ دیں گے جو نظریاتی طور پہ، جذباتی طور پر، اصولی طور پر آپ کے ساتھ ہیں، خواہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ یہ بہت سارے اسباق ہیں جو قیوم نظامی صاحب نے اپنی اس کتاب میں آخر میں درج کیے ہیں، اپنی 35 برس کی سیاسی زندگی کا نچوڑ۔ کتاب پڑھنے میں تعلق رکھتی ہے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔